اگر آپ نے بچوں کو حفظ کرتے دیکھا اور وہ بچوں جب وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی حفظ کرے تو وہ باقاعدہ آگے پیچھے گھومتا ہے. میں نے جو آبزرو کیا کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے علاوہ ارد گرد نہیں دیکھتا، وہ کچھ اور نہیں سنتا، نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. سامنے اس کے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس سامنے اس کے مطلب جھومتا ہے اور اسی کو وہ دہراتا جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے اور کوئی نہ ارد گرد دیکھنا شروع کر دے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی صلاحیت جو ہے حفظ کرنے کی وہ کم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر ایک دو جگہ میں کیا ہے. جیمز کلیئر میں اسے پڑھتا ہوں. اس کی ایک کوٹ مجھے نظر آئی جو عام طور پر نیٹ میں اپنے ویب پہ دیتا ہے. اس کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ ایلیمینیٹ ایوری تھنگ دیٹ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی فیڈ وٹ یو وانٹ. بڑی سادہ سی بات ہے. اگر ہم اسے بہت سادہ الفاظ میں کہیں کہ ہر وہ کام جو فضول ہے، فضول کام وہ ہے جو میرے مقصد زندگی میں میری مدد نہیں کرتا. اگر وہ ڈائریکٹلی میری مدد نہیں کرتا تو مجھے اس فضول کام سے جانے چھڑانی چاہیے، بجائے اس کے کہ بھی ہم ایک نیا کام کریں اور زیادہ محنت کریں، زیادہ تردد کریں. وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر اس دوران میں کوئی وزن ہم نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے جو ہمارے سفر کو کھوٹا کر رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر وہ مسائل پیدا کر رہا ہے، جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں مجھے لے کر نہیں جاتا. مثلا میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ امتحان کی میں نے تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے میں محنت کروں، کوشش کروں. اب میں وہ بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے نیٹ بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ نیٹ سے بھی میں گانے بھی سن رہا ہوں اور میوزک بھی سن رہا ہوں اور کوئی فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں واٹس ایپ فیس بک بھی چیک کر رہا ہوں. تو یہ ڈسٹریکشن جو ہے، یعنی یہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو میرے اس سفر کو کھوٹا کر رہی ہیں. تو ہمارے نوجوان دوستوں میں یہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو بن رہا ہے کہ وہ جو فوکس ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے. جب وہ فوکس گم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، ایٹ اے ٹائم آپ اس میں 10 فائلیں کھول لیں تو الٹیمیٹلی کمپیوٹر کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ بہتر انداز سے کام نہیں کر سکتے. یہی حال ہمارے دماغ کا ہے. ہمارا ذہن بھی ایک کمپیوٹر کی طرح سے کام کرتا ہے. اگر ایٹ اے ٹائم آپ اسے 4 چیزیں کانوں میں ڈال رہے ہیں، 2 چیزیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں یہ کہتے تھے کہ جب آپ نے کوئی پڑھنا ہو، کچھ چیز یاد کرنی ہو تو اس کے لیے آپ یہ کام کریں کہ پہلے ہاتھ میں ایک پین پکڑیں اور اس سے لکھنا شروع کریں اور بولنا شروع کریں. اب آپ 4 کام کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جو لکھا جا رہا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ بول بھی رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، یہ تیسرا کام ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے اسے لکھ رہے ہیں. جب یہ 4 ایلیمنٹ آپ کے باڈی کے آپ ایک ہی جگہ کے اوپر فوکس ہو جائیں گے تو یقینی طور پر وہ کوئی چیز کان میں، کوئی آپ دیکھنے سے، کوئی سننے سے، کوئی بولنے سے، کوئی لکھنے سے آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی اور آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ آپ اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے بچوں کو حفظ کرتے دیکھا اور بچوں جب وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی حفظ کرے تو وہ باقاعدہ آگے پیچھے گھومتا ہے. اب وہ یہی میں نے جو آبزرو کیا کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کے علاوہ ارد گرد نہیں دیکھتا، وہ کچھ اور نہیں سنتا، نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. سامنے اس کے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس سامنے اس کے مطلب جھومتا ہے اور اسی کو وہ دہراتا جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے اور کوئی نہ ارد گرد دیکھنا شروع کر دے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی صلاحیت جو ہے حفظ کرنے کی وہ کم ہو جائے گی. اسی کو اگر ہم آگے سے آگے بڑھا دیں اپنے دین میں بھی اور باقی معاملات میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہر جگہ پہ یہی بات کی جاتی ہے. جیمز کلیئر نے ذرا اسے ایک اچھی انگلش فریز بھی رکھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن میں اس میں جو بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے وہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے جو اس پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایڈیشن یہ ہے کہ کیوں آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں. کوئی ایک کام کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کے 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، 10 منٹ بعد کہ میں نے یہ جو 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ کام کیا ہے اس سے مجھے فائدہ کیا ہوا ہے. آپ کی آبجیکٹیوٹی کلیئر ہوگی تو آپ یہ سوچ سکیں گے کہ اچھا 15-20 منٹ میں فیس بک پہ مختلف چیزیں دیکھتا رہا جن کا تو نہ میرے
علم سے کوئی تعلق تھا، نہ عمل سے کوئی تعلق تھا، نہ میری وہ ضرورت کی پوری کر رہے تھے، میں نے 15 منٹ ضائع کر دی۔ تو اگر آپ صرف ہر ایکٹیویٹی کے بعد اس کا ایک انالیسس کر لیں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آئندہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ایلیمینیٹ کر دیں، یعنی وہ درخت کی ان شاخوں کو کاٹ دیں جنہوں نے پھل نہیں دینا اور درخت کو آگے تنا بننے سے، اوپر جانے سے روکنا ہے، تو درخت بہت جلدی جو ہے وہ بڑا بھی ہو جائے گا اور اچھا پھل بھی دے گا، اور یہ ہم کرتے بھی ہیں۔ آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔